ہاشم مبین نے کل بہت مارا ہے اسے، سالار بے حد محفوظ ہوا۔ واقعی؟ ہاں جی، بہت زیادہ پٹائی کی ہے، میری بیٹی بتا رہی تھی، ناصرہ نے کہا۔ ویری نائس، سالار نے بے اختیار تبصرہ کیا۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصرہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مارا کس لیے؟ سالار نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ ناصرہ کو عجیب لگی، اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس خبر پر مسکرائے گا۔ اس کے ذاتی قیافوں اور اندازوں کے مطابق ان دونوں کے درمیان جیسے تعلقات تھے، اس پر سالار کو بہت زیادہ افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں صورتحال ہی بالکل برعکس تھی۔ بیچاری امامہ بی بی کو پتہ چل جائے کہ وہ سالار صاحب اس خبر پر مسکرا رہے تھے تو وہ صدمے سے ہی مر جائیں، ناصرہ نے دل میں سوچا۔ کس بات پر مارنا ہے جی؟ سنا ہے وہ اسجد صاحب سے شادی پر تیار نہیں ہیں، کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ناصرہ نے لڑکے پر زور دیتے ہوئے معنی خیز انداز میں سالار کو دیکھا۔ بس اس بات پر؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تھوڑی ہے جی، ان کے پورے گھر میں طوفان مچا ہوا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے، کارڈ آ چکے ہیں، اور اب امامہ بی بی باضد ہیں کہ وہ اسجد صاحب سے شادی نہیں کریں گی۔ بس اسی بات پر ہاشم صاحب نے ان کی پیٹائی کی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس پر کسی کو مارا جائے، وہ اپنی کتابوں میں مصروف تھا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناصرہ نے اسی طرح صفائی کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں تو بڑی دکھی ہوں امامہ بی بی کے لیے، بڑی اچھی ہیں، ادب و لحاظ والی، اور اب دیکھیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ان پر۔ ہاشم صاحب نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی ہے، میری بیٹی روز ان کا کمرہ صاف کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے ان کا تو چہرہ ہی اتر کر رہ گیا ہے۔ ناصرہ اسی طرح بول رہی تھی، شاید وہ شعوری طور پر یہ کوشش کر رہی تھی کہ سالار اسے اپنا اور امامہ کا حمایتی اور طرفدار سمجھتے ہوئے کوئی راز کہہ دے، مگر سالار احمق نہیں تھا اور اسے ناصرہ کی اس نام نہاد ہمدردی سے کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اگر امامہ کی پٹائی ہو رہی تھی اور اسے کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس سے اس کا کیا تعلق تھا، مگر اسے اس صورتحال پر ہنسی ضرور آ رہی تھی کہ اس دور میں بھی کوئی اس عمر کی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اور وہ بھی ہاشم مبین احمد جیسے امیر طبقے کا آدمی۔ حیرانی کی بات تھی، سوچ کی ایک ہی رو میں بہت سے متضاد خیالات بہہ رہے تھے۔ ناصرہ کچھ دیر اسی طرح بولتی اپنا کام کرتی رہی، مگر پھر جب اس نے دیکھا کہ سالار اس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا اور اپنے کام میں مصروف ہو چکا تو وہ قدرے مایوس ہو کر خاموش ہو گئی۔ یہ پہلے محبت کرنے والے تھے جن کا رویہ بے حد عجیب تھا، کوئی اضطراب، بے چینی اور پریشانی تو ان دونوں کے درمیان نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی سن کر شاید امامہ بی بی ان کے بارے میں اس طرح کوئی بات سن کر اسی طرح مسکرائیں، کون جانتا ہے۔ ناصرہ نے شیلف پر پڑی ایک تصویر اٹھا کر صاف کی۔ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیصلوں میں سے ایک تھا، مگر اس کے علاوہ اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہاشم مبین احمد اسے کہاں لے جاتے اور پھر کس طرح اسے طلاق دلوا کر اس کی شادی اسجد سے کرتے وہ نہیں جانتی تھی۔ واحد چیز جو وہ جانتی تھی وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک بار وہ اسے کہیں اور لے گئے تو پھر اس کے پاس رہائی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے جان سے کبھی نہیں ماریں گے، مگر زندہ رہ کر اس طرح کی زندگی گزارنا تو زیادہ مشکل ہو جاتا۔
جیسی زندگی وہ اس وقت توقع اور تصور کر رہی تھی۔ ہاشم مبین احمد کے چلے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنے حالات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے گھر سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکلنا تھا اور نکل کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا۔ محفوظ جگہ؟ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جلال انصر کا خیال آیا۔ اس وقت وہی شخص جو اسے صحیح معنوں میں تحفظ دے سکتا تھا، ہو سکتا ہے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا فیصلہ اور رویہ بدل جائے، وہ اپنے فیصلے پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ مجھے سہارا اور تحفظ دینے پر تیار ہو جائے، اس کے والدین کو بھی مجھ پر ترس آ جائے۔ ایک مہم سی امید اس کے دل میں ابھر رہی تھی۔ وہ مدد نہیں بھی کرتے تب بھی کم از کم میں آزاد تو ہوں گی، اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکوں گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں گی اور جاؤں گی کہاں؟ وہ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ اسے ایک بار پھر سالار کا خیال آیا، اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا۔ موبائل آف تھا، کئی بار کال ملائی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں جنہیں وہ آسانی سے ساتھ لے جا سکتی تھی اور بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اسے زبانی یاد تھیں اس نے وہ ساری پڑھ لی۔ بیگ لے کر وہ اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹیں آف تھیں۔ وہ زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز میں چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا تھا۔ عقبی لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں اور اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جاتا تھا، صرف چٹکنی لگا دی جاتی تھی۔ دروازہ اس رات بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آستگی سے بیگ دوسری طرف پھینک دیا، پھر کچھ جدوجہد کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔ گہری نیند کے عالم میں سالار نے کھٹکے کی آواز سنی تھی، پھر وہ آواز دستک کی آواز میں تبدیل ہو گئی تھی، رک رک کر مگر مسلسل کی جانے والی دستک کی آواز۔ وہ اوندے منہ پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ دستک کی اس آواز نے اس کی نیند توڑ دی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے تاریکی میں اپنے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ وہ آواز کھڑکیوں کی طرف سے آ رہی تھی، یوں جیسے کوئی ان کھڑکیوں کو بجا رہا تھا، مگر بہت آہستہ آہستہ، یا پھر شاید کوئی ان کھڑکیوں کو ٹٹولتے ہوئے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سالار کے ذہن میں پہلا خیال کسی چور کا آیا تھا اور وہ سلائیڈنگ ونڈوز تھیں اور بدقسمتی سے وہاں کوئی گرل نہیں تھی۔
اس کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی گئی تھی کہ وہ امپورٹڈ گلاس کی بنی ہوئی تھیں جنہیں آسانی سے توڑا یا کاٹا نہیں جا سکتا تھا اور انہیں صرف اندر سے کھولا جا سکتا تھا۔ گھر کے چاروں طرف موجود لان میں ویسے بھی رات کو کتے کھلے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ 3 گارڈز بھی ہوتے تھے، مگر ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس وقت اس کھڑکی کے دوسری طرف موجود چھوٹے سے برآمدے میں کوئی موجود تھا جو اس کھڑکی کو کھولنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے دبے قدموں اٹھ کر وہ تاریکی میں ہی کھڑکی کی طرف آیا جس طرف سے آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل مخالف سمجھ گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ اس نے پردے کے ایک سرے کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ لان میں لگی روشنیوں میں اس نے اپنی کھڑکی کے سامنے جسے کھڑا دیکھا تو اس نے اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ یہ پاگل ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اور اس وقت اگر لان میں پھرتے 4 غیر ملکی نسل کے کتے اسے دیکھ لیتے تو سالار یا کسی بھی دوسرے کے پہنچنے سے پہلے وہ اسے چیر پھاڑ چکے ہوتے، اور اگر کہیں گارڈز میں کسی نے اسے وہاں دیکھا ہوتا تو وہ بھی تفتیش یا تحقیق پر وقت ضائع کرنے سے پہلے اسے شوٹ کر چکے ہوتے، مگر وہ اس وقت بالکل محفوظ وہاں کھڑی تھی اور یقیناً اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر یہاں آئی تھی۔ ہونٹ بنچے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہوتے ہی دستک کی آواز رک گئی۔ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ پردے کھینچتے ہی اس نے سلائڈنگ ونڈو کو ہٹا دیا۔ اندر آ جاؤ جلدی سے، سالار نے تیزی سے امامہ سے کہا۔ وہ کچھ نروس ہو کر کھڑکی سے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی تھا۔ پردے برابر کرتے ہی سالار نے مڑ کر اس سے کہا، فار گاڈ سیک امامہ، تم پاگل ہو؟ امامہ نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنا بیگ اپنے پیروں میں رکھ رہی تھی۔ تم دیوار کراس کر کے آئی ہو؟ ہاں۔ تمہیں گارڈ یا کتوں میں سے کوئی دیکھ لیتا تو اس وقت باہر تمہاری لاش پڑی ہوتی۔ میں نے تمہیں بہت دفعہ رنگ کیا، تمہارا موبائل آف تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سالار نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ وہ بڑی سی سفید چادر لپیٹے ہوئے تھی، مگر اس کی چادر اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے داغ تھے۔ تم مجھے لاہور چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت؟ اس نے ایرانی سے کہا، ابھی اسی وقت میرے پاس وقت نہیں۔ سالار نے تعجب کے عالم میں وال کلاک پر ایک نظر ڈالی۔ وکیل نے تمہارے گھر فون کیا تھا، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ امامہ نے نفی میں ساری لایا، نہیں، وہ لوگ مجھے صبح کہیں بھجوا رہے ہیں، میں تمہیں اسی لیے سارا دن فون کرتی رہی مگر تم نے موبائل آن نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم وکیل کو کہو کہ وہ بیلف کے ساتھ آ کر مجھے وہاں سے آزاد کروائے، مگر تم سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، اور کل اگر تم سے کانٹیکٹ ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی مجھے کہیں شفٹ کر دیتے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہ مجھے کہاں شفٹ کر رہے ہیں۔ سالار نے جمائی لی، اسے نیند آ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، اس نے امامہ سے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ اگر تم مجھے لاہور نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم بس اسٹینڈ تک پہنچا دو، میں وہاں سے خود لاہور چلی جاؤں گی۔ اس نے سالار کو نیند میں دیکھ کر کہا، میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تو کوئی گاڑی لاہور نہیں جا رہی ہوگی، میں تمہیں صبح۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں صبح نہیں، میں صبح تک یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ اگر لاہور کی گاڑی نہیں ملی تو میں کسی اور شہر کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی، پھر وہاں سے لاہور چلی جاؤں گی۔ تم بیٹھو تو صحیح، سالار نے اس سے ایک بار کہا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے ہچکچائی، پھر صوفہ پر جا کر بیٹھ گئی۔
سالار خود بھی بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ لاہور تم کہاں جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ جلال کے پاس، مگر وہ تو تم سے شادی سے انکار کر چکا ہے۔ میں پھر بھی اس کے پاس جاؤں گی، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ کو اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے اس کے گھر والوں سے ریکویسٹ کروں گی، میں جانتی ہوں وہ میری بات مان لیں گے، وہ میری صورتحال کو سمجھ لیں گے، مگر تم تو مجھ سے شادی کر چکی ہو۔